دیکھیں 22 اگست کو میں نے پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگایا تھا. اس کے بعد سے میرا ایم کیو لندن سے کوئی تعلق نہ تھا، نہ ہے اور نہ رہے گا. کراچی میں سرد رات تھی. سال تھا 2017، فروری کی تھی 6 تاریخ. خبر آتی ہے کہ 25 سال لندن میں خود ساختہ جلا وطن رہنے والے سلیم شہزاد اپنے آبائی شہر کراچی لینڈ کر گئے ہیں، لیکن انہیں ایئرپورٹ سے ہی سندھ پولیس نے گرفتار کر لیا ہے. انسداد دہشت گردی کی خصوصی عدالت نے ڈاکٹر عاصم کے اسپتال میں شدت پسندوں کے مبینہ علاج کروانے کے مقدمے میں سلیم شہزاد کی گرفتاری کا حکم جاری کر رکھا تھا، جبکہ کراچی کے علاقے لانڈی میں ایم کیم حقیقی کے 2 کارکنان کے قتل کا مقدمہ بھی سلیم شہزاد میں تھا، جس کی بات میں انہیں ضمانت ملی تھی. گرفتاری کے اگلے دن متحدہ قومی موومنٹ پاکستان نے بیان دیا، سلیم شہزاد کی پاکستان واپسی کی ہمیں کوئی اطلاع نہیں تھی، وہ اپنی مرضی سے واپس آئے ہیں. ایم کیم پاکستان کے بیان میں یہ بھی کہا گیا کہ وہ غیر فعال ہیں، یعنی ان کا متحدہ سیاست سے کوئی تعلق نہیں، اور ایم کیم پاکستان میں ان کی شمولیت پر بھی کوئی غور نہیں ہو رہا. لیکن یہ وہ سلیم شہزاد تھے جو تقریباً 25 سال کے بعد تشریف لائے تھے. ان کے حلقے اورنگی ٹاؤن والے شاید اب ان کا نام بھی بھول گئے تھے، لیکن ایم کے ایم کی رابطہ کمیٹی لندن میں ہونے کی وجہ سے ان کا نام کہیں نہ کہیں اخبارات اور خبروں کی زینت بنتا رہا 2014 سے پہلے. خیر، 2 طرح کی اطلاع آئی. پہلی اطلاع یہ کہ سلیم شہزاد صاحب ایک پارٹی بنانے آئے ہیں. دوسری اطلاع یہ کہ یہ شدید بیمار ہیں، چاہتے ہیں کہ اگر دنیا سے رخصت ہوں تو ان کی قبر ان کے آبائی شہر کراچی میں بنے. دونوں اطلاع میں سے کون سی صحیح تھی، یہ بحث بھی آج تک جاری ہے. 22 اگست کو میں نے پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگایا تھا. اس کے بعد سے میرا ایم کیو لندن سے کوئی تعلق نہ تھا، نہ ہے اور نہ رہے گا. سلیم شہزاد عدالتوں میں پیش ہوئے تو ضمانت مل ہی گئی. 2 دسمبر 2017 کو کراچی والوں کو دھماکہ خیز خبر ملتی ہے. کراچی کی سٹی کورٹ میں پیشی کے بعد میڈیا سے غیر رسمی گفتگو کرتے ہوئے سلیم شہزاد کا کہنا تھا کہ وہ نئی پارٹی کی بنیاد رکھنے جا رہے ہیں، خود اورنگی ٹاؤن سے ہی الیکشن لڑیں گے. اب یقیناً یہ خبر نہ پی ایس پی گروپ کے مصطفیٰ کمال کے لیے کوئی خوشائن تھی، نہ متحدہ والے خوش تھے، اور نہ ہی افاق احمد کے لیے. کراچی کا اردو بولنے والا ووٹر پہلے ہی تقسیم ہو چکا تھا. اب یہ تھے نئے سلیم شہزاد، اور اگر انہوں نے بنانی تھی نئی پارٹی تو بھی پریشانی کی بات تو سب کے لیے تھی. اس لیے متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے حلقوں میں بھی پریشانی ہوئی. پریشانی پی ایس پی والوں کو بھی ہوئی اور پریشانی افاق احمد گروپ کو بھی ہوئی کہ یہ کیا ہونے جا رہا ہے. 8 جولائی 2018 یعنی لندن واپسی کے تقریباً 1.25 سال کے بعد پاکستانی میڈیا خبر بریک کرتی ہے کہ سلیم شہزاد کے گردے کام نہیں کر رہے اور وہ جگر کے کینسر میں بھی مبتلا ہیں. یہ وہی وقت تھا کہ جب پاکستان میں افواہوں کا بازار گرم تھا، خصوصاً کراچی میں. کچھ لوگوں کا ماننا تھا کہ سلیم شہزاد کو بانی متحدہ نے خصوصی ٹاکس دے کے بھیجا. کچھ کا ماننا تھا وہ بانی سے پہلے ہی ناراض تھے، اور کچھ کا کہنا تھا کہ نہیں، یہاں ان کی شمولیت متحدہ پاکستان یا پی ایس پی میں ہونے جا رہی ہے. لیکن ان کی بیماری کی خبروں نے ان تمام افواہوں کو ہی غلط ثابت کیا، اور وہ حقیقت جو سلیم شہزاد کی الیکشن لڑنے کی خواہش تھی وہ بھی ادھوری رہ گئی. اب طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی تھی. اب کروانا تھا سلیم شہزاد کو اپنا علاج، اس لیے وہ وہیں لوٹ گئے جہاں سے وہ آئے تھے، یعنی کہ لندن. پھر 8 جولائی 2018 کو خبر آتی ہے کہ سلیم شہزاد انتقال کر گئے ہیں، اور اس خبر کے ساتھ ہی یہ چیپٹر کلوز ہوتا ہے. لیکن 1992 سے پہلے، بلکہ 1991 سے پہلے کے سیاسی حالات کیا تھے، اور سلیم شہزاد کی کراچی میں پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کے حوالے سے کون سے وہ معاملات ہیں جن پہ کارکنان کو تحفظات تھے، یہ بھی تاریخ کے اوراق میں لکھا جا چکا ہے، لیکن اس کا جاننا ضروری ہے. تو ویڈیو کے اگلے حصے کو ذرا غور سے دیکھیے گا. 1988 میں ایم کے ایم نے کراچی سے کلین سویپ کیا تھا اور تمام سیٹیں جیت لی تھیں. اورنگی ٹاؤن کراچی کا مضافاتی علاقہ
یہاں کی نمائندگی کرتے ہوئے پاکستان کی قومی اسمبلی کی ایک سیٹ سلیم شہزاد کی منتظر تھی۔ سلیم شہزاد کو اس وقت ریکارڈ 82,800 سے زیادہ ووٹوں سے فتح ملی تھی، اور پھر دوسری بار 1990 کے عام انتخابات میں بھی سلیم شہزاد اسی حلقے سے 93,400 سے زائد ووٹ لے کے دوبارہ رکن اسمبلی منتخب ہوئے تھے۔ لیکن پر 1990 کی سیاست یکدم تبدیل ہوتی ہے۔ یہی کرتا پاجامہ پہننے والے اردو اسپیکنگ سیاسی رہنماؤں کا ایک گروپ پارٹی کے مرکزی قیادت سے ناراض ہو کے الگ ہو جاتا ہے، اور ناراض اراکین جو خود بانی متحدہ کے جگری دوست ہوا کرتے تھے، اب اپنے اپنے علاقوں میں اپنے اپنے حمایتی کارکنان کی تقسیم میں ملوث ہو گئے۔ حالات ایسے ہو گئے کہ ایک گھر کے دو بھائی الگ الگ نظریات کے حامی بن گئے۔ ایک بھائی الطاف حسین نظریات کا حامی تو دوسرا آفاق احمد نظریات کا پیروکار بنا۔ جھگڑے ہوئے، یہاں تک کہ محلے اور گلیاں تک بٹ گئیں۔ ان دنوں کراچی کا علاقہ لائنز ایریا بھی آفاق احمد حمایتی افراد کا گڑھ کہلایا جاتا تھا، اور وہاں کے کچھ کارکنان کے نظریات کی تبدیلی کی وجہ سلیم شہزاد کو قرار دیا جاتا ہے۔ ان کے بقول اس وقت کراچی میں چوکیداری سسٹم قائم تھا۔ اس کے تحت رات گئے گلی محلوں میں تعینات کارکنان کو سلیم شہزاد کے سخت رویے کا بھی سامنا رہتا تھا۔ الزام: سلیم شہزاد جب وزٹ پر آتے مبینہ طور پہ ان کے ہاتھ میں ڈنڈا ہوتا، جبکہ کارکنان سمجھتے تھے کہ یہ جماعت جاگیرداروں کی مخالفت میں بنی تھی، تو اس قسم کا رویہ قابل قبول نہیں ہونا چاہیے۔ البتہ ان الزامات پر اس کے بعد کبھی کوئی بات نہیں ہوئی، لیکن یہ ضرور سمجھا اور کہا جاتا تھا کہ سلیم شہزاد کا تعلق بانی متحدہ سے قریب ترین رہا، اور پھر یہ ثابت بھی ہوا، اور سلیم شہزاد بھی 1992 سے لندن میں مقیم رہے۔ کئی سال بیت گئے اور سلیم شہزاد رابطہ کمیٹی کا حصہ رہے، لیکن پھر اچانک سلیم شہزاد گمنامی میں چلے گئے، اور کہا جانے لگا کہ سلیم شہزاد بھی عمران فاروق کی طرح اب بانی کے ساتھی نہیں، لیکن نہ کبھی اس کی تصدیق ہوئی اور نہ ہی تردید۔ سلیم شہزاد کا 2016 کے اپنے ایک بیان میں تصدیق کرتے ہوئے کہنا تھا کہ تقریباً 2012 سے ہی وہ MKM کا حصہ نہیں رہے، اور پھر یہ واضح بھی ہو گیا تھا کہ سلیم شہزاد اور MKM کی راہیں جدا جدا ہیں۔ لیکن یہ اختلاف کیوں ہوئے اور وجہ کیا تھی، یہ راز پھر کبھی کھل نہ سکے۔ دیکھیے 22 اگست کو میں نے پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگایا تھا، اس کے بعد سے میرا MKM لندن سے کوئی تعلق نہ تھا، نہ ہے اور نہ رہے گا۔ سلیم شہزاد نے پاکستان آنے سے پہلے ARY نیوز کو ایک انٹرویو ضرور دیا تھا، جس میں ان کا کہنا تھا کہ کسی نئی سیاسی جماعت میں یا پرانی سیاسی جماعت میں جرائم پیشہ افراد کی گنجائش نہیں ہونی چاہیے۔ ان کے بقول وہ ماضی میں بھی اس کی مخالفت کرتے رہے اور اب بھی کریں گے۔ شاید ان کا یہ بیان دو معنوں میں تھا، ایک اس وقت یعنی 2014 کے بعد کی سیاسی حالات، اور دوسرا 1990 کے وہ الزامات جس میں کارکنان نے انہیں کارکنان کے لیے سخت گیر قرار دیا تھا۔